وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو نخوت اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا تھا کہ حج کے دوران جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صرف دنیا ہی کی خاطر دعائیں مانگتے ہیں، اور عام طور سے یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جیسے کافر لوگ تھے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی بیان فرمائی تھی جو دنیا کی بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی چاہتے ہیں، اور دونوں کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی بھی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو منافق ہے، کیونکہ اس کو آخرت کا کوئی دھیان نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، لہذا نہ صرف یہ کہ وہ کفر اختیار کیے ہوئے ہے بلکہ نفاق کا معاملہ کرتا ہے کہ دکھاوے میں وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا بہت اچھا آدمی ہوں، لیکن حقیقت میں اندر اس کے کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پھر بالآخر یہ بھی کرتا ہے کہ لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، دنیا کے اندر فساد پھیلاتا ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام اخنس ابن شریق تھا۔ وہ مدینہ منورہ آیا تھا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی تھی، اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا تھا۔ لیکن جب واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دی اور ان کے مویشیوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ آیات اسی پس منظر میں نازل ہوئی تھی، البتہ اپنے الفاظ کے عموم کے لحاظ سے یہ ہر قسم کے منافقوں پر پوری اترتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا من الناس، یعنی لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے من یقول من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، کہ جس کی باتیں دنیاوی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، یعنی باتیں اس کی بڑی اعلیٰ درجے کی ہیں اور بڑی فصاحت و بلاغت سے گفتگو کرتا ہے، اور دنیاوی غرض ہی کی خاطر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں میرے دل کی بات ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ دشمنوں میں، تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ وہ حقیقت میں بڑا دشمن ہے، لیکن ظاہر میں آ کر آپ کے سامنے چکری چپڑی باتیں کر رہا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو سعى فی الارض لیفسد فیہا، تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ
اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس شخص کی اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے تو ان کی باتیں بڑی اعلیٰ درجے کی نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے ان کے کفر بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو ان کی سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور دوسری خرابی ان کی جو بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور حرث کہتے ہیں کھیتی کو، اور نسل کہتے ہیں انسانی نسل کو بھی اور مویشیوں کی نسل کو بھی۔ تو وہ کھیتیوں کو بھی تباہ کرتے ہیں اور نسل کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ فرما دیا اس بات کی طرف کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح بے گناہ کسی کی جان لینا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، اور چاہے وہ کھیتی ہو یا باغ، اس کو بلا وجہ اجاڑنا، یہ فساد فی الارض ہے، زمین کے اندر فساد پھیلانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو کسی بھی طرح پسند نہیں فرماتے۔ پھر آگے فرمایا کہ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی غلطی پر متنبہ کرے تو اپنی غلطی وہ تسلیم کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کے بارے میں کچھ بہتر کلمات کہتے ہیں کہ ہم اپنی آئندہ اصلاح کریں گے، اپنی اصلاح کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، اصلاح پر آمادہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے کتنی ہی واضح و نصیحت کر لی جائے اور کتنے ہی محبوبانہ انداز میں ان سے بات کر لی جائے، لیکن وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اپنی غلطی پر اڑے رہتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کے دل میں اپنی جو عزت ہے، یعنی نخوت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ جو نخوت اس کے دل میں ہے، یعنی جو تکبر بھرا ہوا ہے اس کے دل کے اندر، اس میں اس کو اپنی اچھائی کا جو گھمنڈ ہے وہ اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ غلطی کو تسلیم کرے، اللہ بچائے وہ نخوت اس کو آمادہ کر دیتی ہے کہ وہ مزید گناہوں کا ارتکاب کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَحَسْبُهُ جہنم، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی۔ لفظی معنی یہ ہوں گے کہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو سب پتہ چل جائے گا کہ اس کی عزت کیا تھی اور نخوت کیا تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقین کرو کہ وہ یعنی دوزخ بہت برا بچھونا ہے جس پہ کوئی شخص جا کر لیٹے۔ اس آیت کریمہ میں ہم سب کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو تنبیہ کرنے کے بعد اور متنبہ ہونے کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور تسلیم کر کے اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ وہ شخص بہت اللہ تعالیٰ کو مقبوض ہے کہ جو اپنی غلطی سمجھ میں آ جانے کے باوجود اس پر اڑا رہے اور سینہ زوری کرے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کہ کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو کہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو سبق یہ دے رہا ہے قرآن کریم کہ اس شخص کی طرح نہ ہونا کہ جو فساد بھی مچاتا ہے اور جب اس کی غلطی پر متنبہ کیا جاتا ہے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ نخوت میں مبتلا ہو کر مزید گناہ کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ پھر اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں مخلص مومنین کا حال ذکر کیا ہے
اور فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اپنی جان بیچ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اور اپنی جان کا سودا کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ ایک عمومی انداز میں خطاب فرماتا ہے اور عمومی انداز میں لوگوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ آیات متعدد صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جنہوں نے اپنی جان کا سودا ایمان سے کیا، اور ان میں ایک نمایاں واقعہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کفار قریش کی ایک بڑی جماعت نے ان کا راستہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیے، اور قریش کی اس جماعت سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے قبیلہ قریش، تم سب جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا، اور اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں پھر تلوار سے کام لوں گا، جب تک مجھ میں دم رہے گا تم سے لڑتا رہوں گا، پھر جو تم چاہو کر لینا، لیکن اگر تم اپنے نفع کا سودا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں جو میں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے، تم وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچ سکوں۔ اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح سالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ سارا واقعہ سنایا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ جملہ فرمایا کہ ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، کہ ابو یحییٰ تمہارا بیوپار بڑا نفع بخش رہا، یعنی انہوں نے جو اپنا مال ان کو دے کر اور ہجرت کا اپنا راستہ پورا کیا اور مدینہ منورہ پہنچے، تو اس کو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیع بہت نفع بخش ثابت ہوئی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اور بعض حضرات مفسرین نے کچھ دوسرے صحابہ کرام کے بھی ایسے ہی واقعات بیان کیے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایک عمومی انداز اختیار کرتا ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں اپنی جان بیچ چکے، یعنی انہوں نے جنت کے عوض اپنی جان کا سودا کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے، ہم اس کے طلبگار ہیں، اس کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینی پڑے تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر مال خرچ کرنا پڑے تو مال خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو یشری نفسه اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور کسی بیچ دیتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، واللہ رؤوف بالعباد۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل۔ یہ کفار اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے آ موجود ہو اور فرشتے بھی، اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے۔ حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر رہیں گے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پیچھے منافقین کا ذکر آیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی کی ہوس میں اللہ تبارک و تعالی کے دین کو دل سے قبول نہیں کر رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی خود مخلص مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ جس طرح منافقین کا حال یہ ہے کہ وہ زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن عملاً اور حقیقتاً وہ مومن نہیں ہے، جس طرح وہ ایک کفر کی علامت ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ چاہے زبان سے بھی ایمان لائے ہوں اور دل سے بھی ایمان لائے ہوں، لیکن اس کے باوجود صرف زبان اور دل سے ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسلام کے تمام احکام کو دل سے تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری اطاعت فرمائیں۔ چنانچہ جو پہلی آیت کریمہ ہے وہ اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بڑی معنی خیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں خطاب ایمان والوں ہی سے کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لا چکے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ منافقین سے کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب نہیں کیا جاتا، یہ مسلمانوں ہی سے خطاب ہے، جس کا معنی یہ کہ یہ بات اس آیت نے فرض کی ہے کہ جن لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے وہ ایمان پہلے لا چکے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔
اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کا مفہوم ایمان سے زیادہ وسیع ہے. ایمان تو صرف اس کو کہتے ہیں کہ آدمی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یوم آخرت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر دل سے ایمان لے آئے کہ وہ سچ ہے، اور زبان سے اپنے سے ایمان لانے کا اظہار بھی کر دے. لیکن اسلام اس سے آگے ایک اور تقاضا کرتا ہے، اور وہ ہے مکمل اطاعت، مکمل فرما برداری. اسلام کے لفظی معنی عربی زبان میں اسلام کے لفظی معنی ہوتے ہیں جھک جانا یا اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، اور اسی لیے یہ لفظ اطاعت اور تابعداری اور فرما برداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں کئی جگہ یہ اسی معنی میں آیا ہے. پیچھے گزرا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلم، یعنی تم جھک جاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے. قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ میں رب العالمین کے حکم کے آگے جھک گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھک جانے کی جو اعلیٰ ترین مثال اور اعلیٰ ترین تشریح فرمائی ہے وہ سورہ صافات میں فرمائی ہے. اس جگہ جہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے چون و چرا اس حکم پر عمل کیا، اور اس کے بعد ان کے اپنے بیٹے نے بھی یہ کہا کہ آپ کچھ فکر نہ کیجئے، میں صبر کروں گا، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر عمل کر لیجئے. اس وقت جب باپ نے بیٹے کو لٹا دیا اور ذبح کرنے کے لیے چھری اس کے گلے پر پھیرنے شروع کر دی، تو اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. تو یہاں جو اسلمہ کا لفظ آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام در حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے انسان ہر حال میں سر جھکا دے، چاہے وہ حکم اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس کی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس کا فائدہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تب بھی اس کا فرض ہے کہ وہ اللہ کا حکم کو کے آگے سر جھکائے اور پھر اس میں چور و چرا نہ کرے. یہی معنی ہے اسلام سے. لہذا یہ جو طرز عمل بعض اوقات بعض لوگ دکھاتے ہیں کہ جب اللہ کے کسی حکم کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے یا فلاں چیز سے روکا ہے، فلاں چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ اس کے جواب میں یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں حرام قرار دیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. یہ طریقہ گویا دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہماری سمجھ میں اس کا مطلب آ گیا یا اس کا فائدہ آ گیا، اس کی مصلحت ہم پر واضح ہو گئی تب تو ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن اگر اس کی حکمت اور مصلحت ہم پر واضح نہ ہوئی تو ہم عمل نہیں کریں گے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمتیں اور مصلحتیں اس لیے تلاش کر رہے ہیں تاکہ اس وقت عمل کریں جب وہ حکمت سمجھ میں آ جائے. یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے اور نہ اس کو سر جھکانا کہتے. سر جھکانا وہ ہے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہ بیٹے کو قتل کرنے کا حکم آیا، پلٹ کر انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے، میں کیوں اس کو قتل کروں. حالانکہ قتل کرنا تو خود قرآن کریم کی روح سے بہت بڑا جرم ہے، اور قتل بھی کسی نابالغ کا جو بچہ ہے، بچے کا قتل تو جہاد کی حالت میں بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار نہیں دیا کہ جائے کہ عام حالات میں اس کو قتل کیا جائے، اور پھر بچہ بھی اپنا. تو اس کے طبی طور پر سوال انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا کہ یا اللہ، آپ میرے بیٹے کو جس کو میں نے بڑی امنگوں سے بڑی مرادوں سے آپ سے مانگا تھا، آپ اس کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے.
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں پوچھا. اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ اسے کیا جرم سرزد ہوا ہے جس کی پاداش میں مجھے موت کی سزا دی جا رہی ہے، بلکہ جواب میں یہ دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ الصابرین، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ واقعہ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا فلما اسلما، جب وہ دونوں جھک گئے. تو اس سے پتہ چلا کہ جھکنا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے آدمی تابعداری کا ہر حالت میں مظاہرہ کرے، چاہے اس کی حکمت اور مصلحت اور فائدہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی حکم بغیر فائدے کے، بغیر حکمت مصلحت کے نہیں دیتے، لیکن انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی حکمت اور مصلحت اس کی سمجھ میں بھی آ جائے. لہذا اس کا کام تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکائے، چاہے اس کی حکمت اور مصلحت اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو. دنیا کے قانونوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں فرض کیجئے کوئی قانون نافذ ہو گیا کسی ملک کے اندر، تو ہر شہری کا یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس قانون کی پابندی کرے. اگر کوئی پلٹ کر یہ کہے کہ میں تو اس وقت قانون کی پابندی کروں گا جب مجھے اس کی حکمت اور مصلحت بتائی جائے، بغیر حکمت اور مصلحت سمجھے میں اس قانون پر عمل نہیں کروں گا، تو وہ قانون کا باغی تصور ہوگا. حالانکہ یہ قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے اور انسانی عقل ہی کے ذریعے اس کو بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی کسی کو یہ چون و چرا کرنے کی مجال نہیں ہوتی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو قانون نافذ ہے اس کے اوپر عمل کرنا تمہارا فرض ہے. تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ یہ پوچھو کہ اس کی مصلحت اور حکمت کیا ہے. تو جب انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے بارے میں یہ عالمگیر طرز عمل دنیا میں جاری ہے، تو اللہ جل جلالہ نے جو قانون بنایا ہو، اللہ جل جلالہ نے جو حکم دیا ہو، اس کے بارے میں یہ کرنا کہ پہلے ہمیں حکمت اور مصلحت بتائی جائے پھر ہم اس پر عمل کریں گے، یہ پرلے درجے کی ناانصافی ہے اور یہ اسلام کے مفہوم میں داخل نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ایمان والو ایمان تو لے آئے ہو لیکن اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کو اس طرح قبول کر لو کہ جو بھی حکم آئے اس کو اس کے تابع دار بنو، چاہے اس کی حکمت اور مصلحت تمہاری سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو. پھر دوسرا لفظ یہ فرمایا کہ کافتن، یعنی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ کافتن کا لفظ بھی بڑا معنی خیز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، چند عبادات انجام دے لیں تو اسلام میں ہم داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، اسلام صرف عبادات میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کا تعلق ہمارے معاملات سے بھی ہے، ہمارے روپے پیسے کے معاملات سے بھی ہے، ان کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، ان کا تعلق اخلاق سے بھی ہے. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے ہیں، چاہے وہ عبادتوں سے متعلق ہوں یا معاملات سے متعلق ہوں یا معاشرت سے متعلق ہوں یا اخلاق سے متعلق ہوں، ان سب کو دل و جان سے نہ صرف تسلیم کرنا بلکہ ان کا تابع دار رہنا اسلام کا تقاضا ہے. لہذا آج کل ہمارے خاص طور پر معاشرے میں یہ بڑی سخت غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگوں نے دین صرف محدود کر لیا ہے مسجد اور مدرسے کی حد تک یا خانقاہ کی حد تک، اور نماز روزے کی حد تک، اور حج اور عمرے کی حد تک. لیکن حقیقت میں دین ان سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور عبادات کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو مال کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، جو بیع و شراء کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہ شریعت کے مطابق ہو، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہے وہ رہن سہن کا طریقہ ہمارا اسلام کے مطابق ہو، ان کے ساتھ ہمارا رویہ اسلام کے مطابق ہو، اور ہمارے اخلاق بھی اسلام کے مطابق ہوں. یہ سارے کے سارے تقاضے جب پورے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس سلسلے میں ایک واقعہ مفسرین نے
اس آیت کی تفسیر میں اور اس کے شان نزول کے طور پر بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، بلکہ یہودیوں کے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اسلام کی حقانیت واضح کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ کے سامنے آئے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بعض یہودیت کے بعض احکام ایسے ہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد بھی ان کو اگر جاری رکھوں تو بظاہر کوئی حرج کی بات معلوم نہیں ہوتی. مثلا ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہودیت کے مذہب میں ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی ہے اور اسلام میں جمعہ کے دن کی تعظیم کی جاتی ہے. لیکن جہاں اسلام نے جمعہ کے دن کی تعظیم کا حکم دیا ہے وہاں ہفتے کے دن کی کوئی بے حرمتی کرنے کو تو نہیں کہا. لہذا اگر میں جمعہ کے دن کی بھی تعظیم کروں اور ہفتے کے دن کی بھی تعظیم کروں تو اس سے کسی بظاہر اسلامی حکم کی خلاف ورزی لازم نہیں آئے گی. اسی طرح اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال کیا گیا. یہودیوں کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا، وہ اس سے پرہیز کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ اسلام کے اندر اگرچہ اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اگر میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں یا نہ کھاؤں تو کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ حلال تو بے شک ہے لیکن اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے. لہذا اگر میں اسلام لانے کے بعد بھی اونٹ کے گوشت کو چھوڑے رکھوں تو بظاہر اس میں کسی اسلام کے حکم کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی. یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا. تو بعض روایات سے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کی اصلاح اس آیت کے ذریعے فرمائی اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اسلام پورا کا پورا فرض ہے، یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو بات اسلام میں قابل رعایت نہیں اس کی رعایت دین کی ہونے کی حیثیت سے نہ کی جائے. یعنی یہ صحیح ہے کہ ہفتے کے دن کی کوئی بے حرمتی کرنے کا حکم نہیں دیا اسلام نے، لیکن اگر کوئی شخص اس کی تعظیم اس نیت سے کرے کہ یہ بھی ایک میرے دین کا حصہ ہے تو وہ بدعت بن جاتی ہے اور وہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے. اسی طرح گوشت کھانا بے شک کوئی واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن کوئی شخص اس بنا پر ترک کرے اس کو کہ اس کا ترک کرنا مستحسن ہے، دینی اعتبار سے مستحسن ہے، تو یہ بھی دین کی خلاف ورزی ہوگی. اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے مفہوم میں کتنی وسعت ہے. اور اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے قابل تعظیم قرار نہیں دیا یا جس کے بارے میں کوئی خصوصی حکم نازل نہیں فرمایا، اس کے بارے میں آپ اپنی طرف سے دین کا ایک حصہ سمجھ کر اس کو قابل تعظیم قرار دینے لگے یا دین کا ایک حصہ سمجھ کر کسی چیز سے پرہیز کرنے لگے تو یہ بھی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے منافی ہے. اور جہاں بھی انسان اسلام کے کسی حکم سے انحراف کرے گا یا اس کو نہیں مانے گا یا اس پر عمل نہیں کرے گا، پوری تابع داری نہ کرے گا، تو در حقیقت وہ پھر اسلام کی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں، بلکہ شیطان کی پیروی کر رہا ہوگا. اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کا کام تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی عقل لڑاتا ہے، جیسے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے کو سجدہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے جواب میں کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے حکم کو ماننے کے بجائے یہ
اپنی عقلی دلیل چلانے کی کوشش کی کہ اس کو تو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، لہذا میں اس کے آگے سجدہ کیوں کروں؟ یہ کیوں کا سوال پیدا ہوا اللہ کے حکم کے آگے، یہ اس کے اسلام میں داخل ہونے کے منافی تھا، اور یہی شیطان کا طرز عمل ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بلکہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو دل و جان سے بجا لاؤ، اور اس کے حکمت اور مصلحت کی تلاش کرنے کی فکر میں نہ پڑو۔ انہ لکم عدو مبین، یقین جانو کہ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا وہ جب بھی تمہیں کوئی بات سجائے گا تو وہ تمہاری آخرکار دشمنی کی بات ہوگی، تمہاری خیرخواہی کی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر بھی جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی پھسل گئے، زللتم کے معنی پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، فاعلموا، تو پھر یہ یاد رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالی کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ یعنی فرما رہے کہ جو تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس حکم کی تعمیل میں اگر تم پھسل گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے بجائے تم نے شیطانی روش اختیار کی، تو بس یہ یاد رکھنا کہ ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ بڑا صاحب اقتدار ہے، بڑا غالب ہے، اور حکیم ہے، یعنی حکمت والا ہے۔ یہ دو صفتیں اللہ تعالی نے جو ذکر فرمائی، اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار بڑا کامل ہے، لہذا وہ تمہارے اس لغزش کے اوپر سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور حکیم کہہ کر کہ وہ حکمت والا ہے اور کی حکمت بھی کامل ہے، اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر وہ سزا تمہاری کچھ عرصے کے لیے مؤخر ہو جاتی ہے، تو اس مؤخر ہونے سے یہ نہ سمجھنا کہ سزا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات سزا کو تاخیر سے اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر میں سزا دی جائے، تو اس واسطے یہ نہ سمجھنا کہ ایسی صورت میں تم سزا سے بچ جاؤ گے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان کیا ہے کہ جن کے پاس واضح اور روشن دلائل آ جانے کے باوجود وہ مسلسل کفر اور عناد کے راستے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے پاس جو دلائل آ چکے ہیں وہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ هل ينظرون، کیا یہ اور کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے پاس آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادل کے سائبانوں میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی آ جائیں۔ یعنی سارے معجزات تو تمہارے سامنے آ چکے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت پر ناقابل انکار دلائل قائم ہو چکے۔ یہ قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ ہے، اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے معجزات دکھا دیے۔ تو اب کیا تمہیں بس اسی کا انتظار ہے کہ اللہ میاں خود تمہارے سامنے آ جائے اور بادل کے سائبانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آنے لگے اور فرشتے نظر آنے لگے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے کو ارشاد فرما کر اس حقیقت کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ ایمان تو وہ معتبر ہوتا ہے کہ جو ایمان بالغیب ہو، اور اسی ایمان بالغیب کی قیمت ہے کہ آدمی اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنی سمجھ کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ لیا یا اس کے فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ لیا، تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو
پھر کوئی قیمت ایمان کی اسے نہیں رہ جاتی کہ وہ ایمان بالمشاہدہ ہو گیا، ایمان بالغیب نہ رہا۔ تو یہ ساری دنیا تو در حقیقت جس امتحان اور آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے وہ اسی آزمائش کے لیے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ عطا فرمائی ہے اس سمجھ کو کام میں لا کر وہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی توحید پر ایمان لائے۔ اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا مشاہدہ کر لے آنکھوں سے، تو پھر امتحان تو کچھ نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان معتبر ہے اس وقت تک جب تک کہ موت کے مناظر سامنے نہ آ جائے، یعنی انسان کی روح قبض نہ ہو جائے، اس وقت تک معتبر ہے۔ لیکن جب نزع کی کیفیت طاری ہو گئی اور موت کے مناظر سامنے آنے لگے، اس وقت تو برزخ کے عالم کے مناظر انسان کے سامنے مشاہدے میں آ جاتے ہیں، اس وقت کا ایمان کوئی معتبر نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرعون بھی اس وقت ایمان لے آیا تھا جب غرق ہونے لگا اور منظر سامنے آ گئے، تو اس وقت میں اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آل آنا، کیا اب ایمان لاتے ہو جبکہ اس سے پہلے تم مسلسل نافرمانی اختیار کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے سارے معجزات، سارے دلائل آ چکے ہیں، تو اب تمہیں انتظار اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آئے تمہارے سامنے یا اس کے فرشتے تمہارے سامنے آئے۔ اور اگر بالفرض ایسا ہو تو وقضی الامر، تو پھر تو سارا معاملہ چکا ہی دیا جائے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیب کے معاملات کو آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر سارا معاملہ چکا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں، انبیاء کرام ان کو عذاب سے ڈراتے رہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، مان لو، حق راستے کے اوپر آ جاؤ، مگر وہ جب مان کر نہ دیے اور عذاب آنکھوں کے سامنے آ گیا تو اس کے نتیجے میں ان کو ہلاکی ہونا پڑا، پھر ان کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنا دیدار بھی کرا دے اور فرشتوں کو تمہارے سامنے بھیج کر ان کو تم اچھی طرح آنکھوں سے دیکھ لو، تب بھی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قضیہ سارا معاملہ چکا دیا جائے گا، پھر تمہارے پاس ایمان لانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی، پھر تو ایک ہی راستہ ہوگا کہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹ کر رہیں گے۔ یعنی اب اگر تم اس وقت ایمان نہیں لا رہے اور اگر اس پر تمہیں فوری طور سے کسی سزا کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، تو آخر کار تو معاملات اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جائیں گے اور وہی اس دن کا فیصلہ کرے گا۔ اور آگے پھر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ عام طور سے منافقین جن کا ذکر پیچھے آیا تھا وہ بنی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، لہٰذا آگے فرمایا کہ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھو، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں، یعنی کھلے کھلے معجزات ان کے سامنے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کا معجزہ لے کر آئے، وہ عصا صاحب بن جاتا تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے عصا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پھوٹ کر دکھائے گئے، اور پھر نہ جانے کتنے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے، اور اسی طرح پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ کتنی دلیلیں واضح اور کتنے واضح معجزے ان کو عطا فرمائے تھے، لیکن ہوا کیا کہ جن لوگوں نے ان نشانیوں کے مشاہدے کے باوجود اپنے جھٹلانے کی روش جاری رکھی اور کفر پر ہی ڈٹے رہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے، من بعد ما جاءته، اس کے بعد کہ وہ نعمت اس شخص کے پاس آ چکی ہو۔ اس نعمت سے مراد وہی دلائل ہیں، حق کے روشن دلائل جن کا ذکر پیچھے آیا تھا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ تمہیں وہ دلائل تمہارے اوپر واضح کر دیتے ہیں، تمہارے سامنے روشن دلائل آ جاتے ہیں، تو اس نعمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان دلائل کے آنے کے بعد حق کو تسلیم کر لو۔ لیکن اگر
ان دلائل کے آنے کے بعد اس کو تسلیم کرنے کے بجائے تم جھٹلانے ہی کی روش پر قائم رہتے ہو، تو یہ اللہ کی نعمت کو بدلنا ہے۔ تو جو شخص کے اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ لوگ جو اپنے کفر میں مست ہیں اور اپنے کفر کو انہوں نے اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا رکھا ہے، یعنی جنہوں نے کفر کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اس کفر سے کبھی ٹلنا نہیں ہے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی بڑی مزین بنا دی گئی ہے، دلکش بنا دی گئی ہے۔ یعنی جب کفر اختیار کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو گئے، اس بات سے بے پرواہ ہو گئے کہ کسی وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو پھر تو یہ دنیا کی زندگی رہ گئی۔ اسی دنیاوی زندگی کے جو لذتیں ہیں اور اس کی جو راحتیں ہیں انہی کو انہوں نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس حضد اور ہٹ درمی کے نتیجے میں ان کا ذہن بھی اسی طرف لگا دیا ہے کہ وہ یہ ساری حیات دنیا جو کچھ بھی ہے اس کو بڑا دلکش سمجھتے ہیں اور اسی کی بہبود کی، اسی کی بھلائی کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو ایک طرف تو حال یہ ہے کہ تنگ نظری کا حال یہ ہے کہ ان کی نظر دنیاوی زندگی سے آگے نہیں جاتی، اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو ایمان والے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ محنت اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی دنیاوی زندگیوں کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو وہ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن آئے گا تو جن لوگوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے، تو وہ ان سے بالا ہوں گے، ان سے اونچے ہوں گے۔ اس وقت یہ ان کو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کا ہم نے مذاق اڑایا تھا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ جملہ در حقیقت کفار کے اس باطل دعوے کا جواب ہے کہ وہ کبھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں خوب رزق دے رہا ہے اس لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمارے عقائد اور اعمال سے ناراض نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ناراض ہوتا تو ہمارا رزق بند کر دیتا۔ تو ان کو جو دنیاوی زندگی کا عیش حاصل تھا یا دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ان کے پاس تھے، ان کو وہ اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے، لہذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دنیا میں رزق کی فراوانی کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ دنیاوی رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی حکمت اور اپنے معیار کے مطابق جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نزدیک الگ معیار مقرر ہے کہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے فرعون تھا، نمرود تھا، قارون تھا، یہ سب بڑے بڑے کافر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا رزق ان کو بہت کچھ عطا کیا تھا۔ تو محض یہ بات کہ تمہارے پاس رزق بہت مل رہا ہے اور تمہارے پاس دنیاوی ساز و سامان بہت ہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ تم حق پر ہو، بلکہ حقیقت میں تم نے روش کا کفر کی اختیار کر رکھی ہے، اور جو روشن دلائل تمہارے پاس آئے ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کر تمہیں اپنا طرز عمل متعین کرنا چاہیے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا. اور کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا. پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے. مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے. پچھلی آیتوں میں منافقین اور کفار کا ذکر تھا کہ انہوں نے دنیاوی مفادات کی خاطر روشن دلائل آنے کے باوجود کفر کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو اس وقت ان کے عقیدے اور مسلک کے لحاظ سے ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب ایک ہی دین کے پیروکار تھے. جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں اترے، وہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا جب وہ دنیا میں آئے اور ان کی اولاد پیدا ہوئی تو ان سب کا عقیدہ ایک تھا. یہ ایک عقیدہ کب تک رہا اس کے بارے میں کوئی بات یقین سے کہنا مشکل ہے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے تک یہی صورت رہی تھی، یعنی سب ایک ہی دین کے پیرو تھے، سب اللہ کو ایک مانتے تھے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آخرت میں جواب دہی کے معتقد تھے. بعد میں پھر رفتہ رفتہ اختلافات پیدا ہوئے. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، یعنی شروع میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، اور امت کے ایک ہونے کے معنی یہ کہ سب کا دین ایک تھا. امت کا لفظ اگرچہ عربی زبان میں امہ کا لفظ کسی بھی جماعت کے مجموعے کے اوپر دلالت کرتا ہے، لغوی اعتبار سے کسی بھی گروہ کو امہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک ایسی قوم یا ایسی ملت یا ایسا گروہ جو عقیدے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ وحدت رکھتا ہو. تو کان الناس امۃ واحدہ کے معنی یہ ہوا کہ سب لوگ ایک امت تھے، یعنی سب لوگوں کا دین ایک تھا، سب کا عقیدہ ایک تھا، ان کے عقیدے اور دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اور اسی سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے
کہ امت واحدہ در حقیقت اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ عقیدے کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے، اور اسی کو امت واحدہ اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں تمام انسان ایک امت تھے، یعنی سب کا عقیدہ ایک تھا، سب توحید کے قائل تھے، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے قائل تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں باری تعالیٰ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہاں بیچ میں ایک جملہ محذوف ہے، یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے کہ جو بات خود سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہی ہو اس کے لیے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جملہ براہ راست لانے کے بجائے اس کو سننے والے کے اعتماد پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو در حقیقت ایک جملہ یہاں پر محذوف ہے، وہ یہ کہ سب لوگ ایک امت تھے، یعنی ایک عقیدے کے حامل تھے، پھر اختلاف پیدا ہوا ان کے درمیان۔ جب اختلاف ہوا، کسی نے کوئی دوسرا عقیدہ اختیار کر لیا، کسی نے دوسرا عقیدہ اختیار کر لیا، تو اب یہ طے کرنے کے لیے کہ اصل عقیدہ کیا تھا اور کون سا عقیدہ درست ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھیجے، یعنی اپنے پیغمبر نازل فرمائے، مبشرین، جو ایک طرف خوشخبری سنانے والے تھے، یعنی ان لوگوں کو جو صحیح عقیدے کی پیروی کریں اور صحیح اعمال اختیار کریں ان کو جنت کی خوشخبری سنانے والے تھے، وہ منذرین، اور دوسرے ان لوگوں کو آگاہ کرنے والے اور ڈرانے والے تھے جنہوں نے غلط عقیدہ اور غلط روش اختیار کی ہو۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی حق کے ساتھ، یعنی جو ایسی کتاب جو حق پر مشتمل تھی، آسمانی کتاب، کیونکہ انسانوں کے درمیان تو آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، وہ اپنی رائے اور اپنی عقل کے ذریعے مختلف راہیں اختیار کیے ہوئے تھے اور کوئی دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، تو اس کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے کوئی کتاب نازل فرمائے اور کوئی پیغمبر بھیجیں جو ان کو بتائے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی بالحق، حق بات کے پر مشتمل، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، ان معاملات میں جن میں ان کا اختلاف ہو رہا تھا۔ تو آئی تو تھی کتاب اس غرض سے کہ لوگ جو مختلف راستوں میں بٹ گئے تھے اور مختلف عقیدے انہوں نے اختیار کر لیے تھے، ان کے درمیان حق بات کا فیصلہ کریں۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو لوگ مختلف راستوں پر چل رہے ہیں وہ اس روشن کتاب کے آ جانے کے بعد اپنی پچھلی رائوں کو چھوڑ کر، اپنے پچھلے عقیدوں کو چھوڑ کر اس حق کی پیروی کریں۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کتاب کے آ جانے کے بعد بھی بجائے اس کے کہ لوگ اس کی پیروی کرتے، انہوں نے اس کتاب ہی سے اختلاف کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے یا اس کتاب کی فلاں بات کو نہیں مانتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ ایک طرح سے ایک گویا افسوس کا سا کلمہ ہے کہ باوجود اس حق کے آ جانے کے افسوس ہے کہ اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، اور کب کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، اس کتاب کی حقانیت کے دلائل آ چکے تھے، نبی کی سچائی کے دلائل آ چکے تھے، مختلف معجزات انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیے تھے، اس کے باوجود وہ اختلاف کے راستے پر گامزن رہے۔ کیوں رہے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی بات یہ نہیں تھی کہ حق ان پر واضح نہیں ہوا تھا، حق واضح ہو چکا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے عقیدے کو، اپنے مسلک کو، اپنے طریقہ کار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، لہذا اب اگر حق کی بات ان کو کوئی کہی جاتی تو ان کو اپنی ہیٹی محسوس ہوتی تھی، اپنی کمزوری محسوس ہوتی تھی کہ ہم اپنی پچھلی بات سے واپس آئیں، لہذا وہ ضد کی وجہ سے، آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے رہے۔ لیکن ایک طرف تو یہ لوگ تھے
دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. کس بات کی ہدایت دی؟ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، کہ ان کو حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ان کو صحیح راستے کی ہدایت دے دی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو سبھی کو راستہ دکھانے کی حد تک تو سبھی کو ہدایت دی تھی، لیکن راستے اور منزل تک پہنچانے کے معنی میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں. یہاں تک تو ان کافروں کا اور منافقوں کا ذکر تھا جنہوں نے حق سے اعراض کیا، حق سے منہ موڑا، اس کی مخالفتیں کی. اب آگے اگلی آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے. مسلمانوں سے خطاب اس لیے کیا گیا ہے کہ کفار کی جس روش کا ذکر فرمایا گیا اور منافقین کے جس طرز عمل کا پیچھے ذکر آیا ہے اس میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ایک طرف تو حق کا انکار کرتے تھے اور دوسری طرف جو لوگ حق کو قبول کر چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، طرح طرح کی اذیتوں سے ان کو دوچار کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں کہ ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے گھبرانا تمہارا شیوا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جنت کا انعام رکھا ہے وہ اتنا سستا نہیں ہے کہ بغیر کسی معمولی مشقت کے تم اس میں داخل ہو جاؤ. چنانچہ فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس اس جیسے حالات پیش نہ آئے، مثل الذین خلوا من قبلکم، جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ مستہم البأساء والضراء، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں. بأساء کے معنی ہے سختی اور ضراء کے معنی کسی بھی قسم کی تکلیف. تو ان کو طرح طرح کی سختیاں، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچیں. وزلزلوا، اور ان کو ہلا ڈالا گیا، یعنی ان مصیبتوں اور تکلیفوں کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات وہ ہل اٹھے، ان کو ہلا ڈالا گیا ان تکلیفوں سے. یہاں تک کہ رسول نے، خود رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی یہ بول پڑے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بول اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے. یعنی یہ تم جو سمجھتے ہو کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے میں دیر ہوتی ہے، تو یہ تمہارے اپنے حساب سے وہ دیر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر نہیں ہوتی. اگر تم ان تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کر کے اپنے موقف پر قائم رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہاری مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ تمہیں دیر میں نظر آتی ہو، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قریب ہے.